بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، آج کا پروگرام میں نے باہر کرنا تھا اور آج 14 جون ہے، مڈ آف جون اور یکدم اس کا ٹیمپریچر اتنا ڈاؤن ہو گیا کہ میں نے باہر کا پروگرام بدل دیا۔ میں نے کہا میں گھر کے اندر ہی کر لیتا ہوں۔ اس وقت میں اپنا لیونگ روم میں بیٹھا یہ پروگرام کر رہا ہوں کیونکہ جانا بھی ضروری تھا۔ یہ پروگرام عید کے حوالے سے یہ پروگرام تھا۔ چلیے، یہ بڑی عید کے میں کچھ سٹوری اور کرنا چاہتا تھا کیونکہ میرے ذہن میں تھا کہ میں لوگوں سے پوچھوں گا کہ آپ جو قربانی کر رہے ہیں آپ یہاں پر کینیڈا میں کریں گے یا پاکستان میں کریں گے؟ اگر کینیڈا میں کرنا چاہتے ہیں تو کیوں کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں تو کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ یار یہاں پر لے کے قربانی اور اس کو ذبیحہ، اس کا ذبح کرنا، اس کو جانور کو فارم پہ جا کر کافی مشکل کام ہوتا ہے، پورا پورا دن ایک ایک رات لگ جاتی ہے باری آتے ہوئے۔ یہ ہوا ہے لوگوں کے ساتھ اور ہو رہا ہے کہ جو بک کرواتے ہیں وہ جناب صبح چلے جاتے ہیں تو رات کو آتے ہیں واپس جانور لے کر۔ اور کچھ لوگ پاکستان میں اس نیت سے کرواتے ہیں کہ چلیں یار یہاں پر تو سب لوگ صاحب حیثیت ہے، وہاں پر اگر کوئی بیان بائی کر لے گا تو وہاں پر لوگوں کے گھروں میں بانٹ دیا جائے گا اور وہاں پر بھی ان کے بچوں میں ذرا تھوڑی سی ایک سیلیبریشن ہو جائے گی، مذہبی حوالے سے یا دوسرے حوالوں سے آپ سمجھ لیں۔ تو لہٰذا ہر ایک کی اپنی رائے ہے، اپنا اس کے پاس جواز ہے اپنی بات کرنے کا۔ اور میرے خیال میں حج بھی کونی جو جس طرح اپنے آپ کو اپنا اپنا کمفرٹ زون ہے، جہاں پہ اپنی سہولت سمجھتا ہے وہاں پہ کر لیتا ہے۔ تو لیکن آج آج صبح میں نے اپنے ایک دوست کو فون کیا۔ آج یہاں پر ہے جی فرائیڈے اور 14 جون ہے۔ تو میں نے ایک دوست کو فون کیا تو میں نے پوچھا بھی کیا پروگرام ہے، آفس آ رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میں ابھی تو آفس نہیں آ رہا، میں عید کے بعد آؤں گا۔ عید کے بعد ہونے لگی، میں نے کہا بھی عید کہاں پڑھ رہے ہیں؟ تو اس نے بتایا جی میں فلاں مسجد میں پڑھ رہا ہوں عید، اور میں منڈے کو پڑھوں گا۔ میں نے کہا منڈے کو آپ کیوں پڑھیں گے؟ کہتا جی کیونکہ عید منڈے کو ہے، جس مسجد میں پڑھتا ہوں وہاں پہ منڈے کو ہے۔ میں کہا ہر مسجد کی اپنی اپنی عید ہوتی ہے کیا؟ خیر اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ویسے ہی ایک بڑے پیٹرن روڈ میں بات کر رہے تھے، پھر میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار ہم عید کہاں پہ پڑھیں؟ کہتا جی آپ کس مسجد میں پڑھتے ہیں؟ میں کہا میں تو ہر مسجد میں پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ کہتا نہیں پھر بھی آپ کس امام کو مانتے ہیں؟ میں کہا کیا مطلب کس امام کو مانتے ہیں؟ کہتا میرا کہنے کا مطلب ہے کسی مسجد، ایک خاص مسجد، پرٹیکولر مسجد جس کے امام کے پیچھے آپ پڑھتے ہیں جب وہ عید کریں ان کے ساتھ۔ میں نے کہا جی میں تو کسی بھی امام کی نہیں مانتا ہوں، میں تو اماموں کے امام کو مانتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی آخر الزمان، ان کو مانتا ہوں میں تو۔ خیر وہ خاموش ہو گئے۔ تو مجھے اس کے بعد احساس ہوا، میں نے کہا کہ ہم نے یہ چھوٹی عید کا تو عید الفطر کا تو سنا تھا کہ 29 روزے 30 روزے، اس کا اوپر ہو گیا جناب مفتیان کا آپس کے اندر اختلاف، اور روت حلال کمیٹی یا روایت روت حلال کمیٹی یا پتہ نہیں کیا کیا، ایک روایتی سی کمیٹی ہے، ادروائز ان کا فنکشن تو ہے کوئی نہیں۔ تو میں نے یہ کرنے کے بعد میرے ذہن کے اندر آیا، میں نے کہا جی کیوں نہ اس پہ ایک سٹوری کی جائے کہ کون سی مسجد کب کر رہی ہے عید اور کیوں کر رہی ہے۔ اور آپ سن کر حیران ہوں گے کہ میں نے 2 3 4 جگہ پہ پتہ کیا۔ اب میں اس وقت مسیساگا میں ہوں، اور مسیساگا کے اندر 2 3 یہاں پر ایک اکنا ہے، انٹرنیشنل سرکل آف نارتھ امریکہ، ایک یہاں پر انٹرنیشنل سوسائٹی آف نارتھ امریکہ، اس طرح کی بنی ہوئی ہیں۔ اس طرح رت حلال کمیٹی ہے، ادارہ منہاج القرآن والوں کے ہیں، جامع مصطفیٰ ہے، اسلامک سینٹر والوں کی مسجد ہے۔ یہ سب اپنے اپنے، یوں تو نہیں میں کہوں گا، مثال کے طور پر بہت سی یہاں پہ مساجد ہیں جو سنڈے کو کر رہی ہیں۔ جب ان سے بات کی کہ آپ سنڈے کو کیوں کر رہے ہیں تو ان کے پاس اس کی دلیل تھی۔ وہ یہ دلیل دے رہے تھے سنڈے والی، وہ کہہ رہے تھے کہ حج کس دن ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی اس کا وہ آخری جو ہوتا ہے جی عرفہ کے دن سے اگلے دن عید ہوتی ہے۔ اس نے کہا جی کس دن ہے، کہاں پہ ہے؟ میں نے کہا سعودی عرب میں۔
اس نے کہا جی اب سعودی عرب آپ کے سامنے ٹی وی پہ لائیو چل رہا ہے کہ وہاں پر حج ہو گیا، اب قربانی دینی ہے، اور یہ جو عید ہوتی ہے یہ 10 دن پہلے چاند نظر آ جاتا ہے، اس کا یہ کوئی آج کی آج چاند نظر نہیں آیا، اور یہ ایک ایونٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ اگر وہاں پر حج ہو گیا، حج کے بعد قربانی ہے، تو سعودیہ میں حج ہو گیا تو اس کا مطلب حج کے بعد قربانی ہے۔ یہاں پر ہمارا ڈے نائٹ ان چیزوں کا فرق نہیں پڑتا، ہم نے ایک ایونٹ کے تھرو جانا ہوتا ہے کہ وہاں پر عرفہ ہو گیا، عرفہ کے بعد وہاں پہ قربانی ہے، اور اس لیے ہم سنڈے کو کر رہے ہیں عید، کیونکہ ہفتے کے دن سعودی عرب میں حج ہوگا، اور جب قربانی ہوگی اس کے ساتھ یہاں بھی قربانی۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم بھی بچپن میں دیکھتے ہیں، بہت سے لوگوں میں یہ روایت ہوتی ہے، نیا نیا ٹی وی آیا تھا، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، میری دادی اماں جو ہیں، میری نانی اماں جو ہیں، وہ ٹی وی لگا کے تو وہاں پر حج دیکھا کرتی تھی، اور محسوس کرتی تھی جیسے وہ بھی حج کر رہی ہوں۔ ایسا بھی اب بھی کچھ لوگ کرتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر وہ جب حج کا خطبہ دیا جاتا ہے، بالکل وہ اسی طرح بیٹھ کے وہ سن رہے ہوتے ہیں جس طرح سے وہ اپنے آپ کو وہاں پہ حاضر سمجھتے ہیں۔ تو خیر سنڈے والوں کی یہ دلیل تھی۔ اب منڈے والوں کی بات ہے تو میں نے فون کر کے پتہ کیا، تو وہ کہنے لگے دیکھیں جی ہمیں اس سے ایونٹ سے کچھ نہیں ہے، ہمیں تو ہے جی چاند کب نظر آیا، چاند کی برتھ کب ہوئی۔ جس طرح چاند کی برتھ عید الفطر پہ ہوتی ہے، اسی طرح سے ہم رمضان کے روزوں کا اختتام کرتے ہیں یا آغاز کرتے ہیں، یہ بھی اسی طرح سے، یہ کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی وہی مہینہ ہے جو قمری مہینہ ہے، جو چاند کے حساب سے چلتے ہیں، لہٰذا ہم تو چاند کے حساب سے چلیں گے۔ اب ان کی دلیل تھی۔ میرے لیے پرابلم یہ ہے، یا میرے جیسے لوگوں کے لیے پرابلم یہ ہے کہ آپ سب کے پاس اپنی اپنی دلیل موجود ہے، لیکن ہم جیسے لوگ، سادہ لوگ، عوام، جنہیں سادہ عوام کہا جاتا ہے، ان بیچاروں کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ ہم کہاں جائیں، ہم کس کے ساتھ کریں، مجھے یہ بتائیں۔ اب فرض کریں اسی شہر کے اندر میرے کوئی دوست رہ رہے ہیں، یا کوئی بہن بھائی آپ کا رہ رہا ہے، تو وہ کر رہے ہیں سنڈے کو عید، آپ کر رہے ہیں منڈے کو عید، انہوں نے اپنے ہاں ڈنر رکھا ہے، اپنے ہاں انہوں نے لنچ رکھا ہے یا بریک فاسٹ رکھا ہے، انہوں نے اپنے حساب سے رکھا ہے، آپ نے اس دن عید ہی نہیں کی ہے۔ تو یہاں پر کیا مسائل کیا چل رہے ہیں؟ تو یہ صرف پاکستان کے نہیں ہیں۔ اچھا، اب میں نے فقہ جعفریہ والے دوستوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہم بھی منڈے کو عید کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جی اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک دوست نے تو برملا کہا، اس نے کہا جی ہمیں تو امام صاحب کا جب حکم آتا ہے، امام صاحب کہیں گے جس دن کو، کہ وہ اپنے کیلنڈر کے حساب سے ہم کرتے ہیں۔ ان کا بھی وہی جواز تھا، یا ان کی دلیل تھی، آرگومنٹ وہی تھا جو پہلے دوستوں کا تھا، کہ ہم نے چاند کے حساب سے کرنا ہے۔ اسی طرح سے میں نے جب یہ ساری باتیں سن لی، تو میں نے اپنے گھر والوں سے بات کی، میں نے کہا بھائی عید تو ہم نے بھی منانی ہے، اب ہمیں بتائیں کہ جن لوگوں نے یہاں پر ذبح کرنا ہے، قربانی کرنی ہے، وہ کس وقت قربانی کریں گے؟ کل کریں گے یا پرسوں کریں گے؟ اس کے اوپر ایک مسئلہ اور بھی آ جاتا ہے، جو ہمارے یہ قصاب حضرات ہیں، یا جو بچر شاپ ہیں، جن کو ہم قربانی کے لیے جانور دے کے آتے ہیں، یا کینیڈا کی بات کر رہا ہوں، اب ان لوگوں نے کب کرنی ہے قربانی؟ ان کو ایک جواز مل جاتا ہے۔ جواز کیا ملتا ہے کہ انہوں نے اگر منڈے والوں کو بھی سنڈے کو قربانی کر کے انہوں نے جانور لے آنے ہیں، ان کو منڈے کو دے دینی۔ اب وہ بندہ جو کہہ رہا ہے جی میں نے عید ہی منڈے کو پڑھنی ہے، اس کی قربانی پہلے کیسے ہوگی؟ چلیے اب سنڈے والے کی بات سن لیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، شاید ہر دفعہ کا واقعہ ہے، میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ میں ایک جو نا جی بچر شاپ، اس کے پاس سے گزر تھا کہ رات 12 ساڑھے 12 بجے میں اپنا نیوز پیپر کے آفس سے آ رہا تھا، یہاں کینیڈا کے اندر ہی تو گزر رہا تھا، تو وہاں پر ٹرک لگے ہوئے تھے۔ تو جس طرح آدمی چاہتا ہے یہ ہر جنرل کے، یا اس وقت یہ جو ہے، اس وقت جہاں پر ٹرکوں کا کیا کام ہے، میں نے دیکھا کہ وہ گوشت کے ٹرک تھے، وہ زندہ، وہ کیا کہتے ہیں، بکرے ذبح کیے ہوئے، وہ جو ہینگ کیے ہوتے ہیں انہوں اس کے اوپر، ہینگر کے اوپر، وہ سارے بکرے جناب اٹھا کے تو ریڑیوں پہ رکھ کے وہ شاپ کے اندر لے کے جا رہے تھے۔ سالم بکرے، زندہ تو نہیں، وہ ذبح کیے ہوئے، ان کی کھال اتاری ہوئی تھی، وہ رکھ کے اندر لے کے جا رہے تھے۔ میں کھڑا ہو کے دیکھتا رہا۔ وہ لوگوں کو نہیں پتا تھا میں کون ہوں، نہ مجھے پتا تھا وہ کون ہے، لیکن وہ ایک مسلمان کی دکان تھی، وہاں پر وہ چلے گئے۔ میں نے گھر پہ آ کے بات کی، میں نے کہا اس وقت آدھی رات کو، وہ صبح عید ہے تو ابھی رات کے 12-1 بجے ہے، تو سارے بکرے ابھی لے آئے۔ اس کا مطلب ہے جن لوگوں نے وہاں پر ذبح کرنے کے لیے دیے تھے، یا جنہوں نے قربانی کے لیے دیے تھے، قربانی کا یہ ہوتا ہے کہ نماز عید کے بعد قربانی ہوتی ہے، وہ لوگ جاتے ہیں اپنی کر لیتے ہیں، لیکن یار جب ہم یہاں بچر شاپ کو دیتے ہیں، ان کو پیسے دے دیتے ہیں، وہ ٹوکن دے دیتے ہیں، ٹوکن نمبر 525، ہم جاتے ہیں یہ 525 ہے، ہمیں ہمارا بکرا دے دیں۔ اب یہاں پر ایک اور سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، میرا نمبر ہے جی 525،
نماز میں نے پڑھی ہے منڈے کو، یا فرض کریں سنڈے کو بھی نماز ہے، منڈے کو بھی نماز ہے، میں نے منڈے کو نماز پڑھی ہے، لہٰذا میرا جو جانور ہے منڈے ہی کو ذبح ہونا چاہیے نا۔ اب منڈے والا کا سنڈے کو کیسے ذبح ہو گیا، یا سنڈے والا کا منڈے کو کیسے، چلا پہلے تو ہو گیا، لیکن ابھی میں نے نماز ہی نہیں پڑھی، میرا جانور کیسے ذبح ہو گیا؟ وہاں پر یہاں جو یہ مسائل ہیں نا، یہ میں اس کو نہیں سمجھتا کہ یہ میں کسی پہ الزام لگا رہا ہوں، یہ میں آنکھوں دیکھا حال سنا رہا ہوں آپ کو۔ اب اس کی اسلامک ریزن کیا بنتی ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ آپ لوگوں سے اس لیے بھی ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کس بات کے اوپر کہاں سے آپ فتویٰ اٹھا کے لے کے آ جائیں، کیونکہ ہر آدمی کو یہاں پر فتویٰ پاکستان کی طرح ہی ہیں، یہاں بھی فتوے ویسے ملتے ہیں، جتنے مرضی لے لیں فتوے۔ تو اس لیے ڈر لگتا ہے بات کرتے ہوئے کہ بھی آپ مجھے بتائیں کہ ایک آدمی نے، میں نے بکرا دیا ہے، میں نے قربانی دی ہے، میں نے قربانی منڈے کو دی ہے، اور میرا سیٹرڈے کو بکرا ذبح ہو کے کیسے آ گیا؟ اور صبح 9 بجے میں گیا ہوں، شاپ کھلی ہے، میں نے نماز پڑھی 7 بجے، 9 بجے میرا بکرا جناب انہوں نے پیک کر کے دے دیا، اس کے اندر جناب یہ اتنا ویٹ ہوا تھا، آپ کا یہ پرچی نمبر ہے، آپ کی 5-25 یہ دیں اور یہ جی اپنا لے جائیں۔ اتنا فوری اور کوئک کیسے ہوتا ہے؟ وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ پہلے ہی ذبح کر لیا جاتے ہیں۔ اب یہاں پر اس کے لیے کیا حکم ہے، کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا؟ جب ان سے بات کرتے ہیں بچر شاپ سے، وہ کہتے ہیں جی نیت کی ہوتی ہے، جی قربانی تو نیت ہے نا آپ نے تو نیت کر لی، ہم نے اگر پہلے بھی کر لیا تو لوگوں کو سہولت کے لیے کیا ہے۔ خیر یہ ایک الگ ایشو ہے۔ اب مسئلہ یہی بن رہا ہے یہاں پر کہ جن لوگوں نے چھٹی لینی ہوتی ہے، یا جنہوں نے چھٹی لی ہے، انہوں نے چھٹی لی ہے سنڈے کی، جو اوور ٹائم کرتے ہیں، یا سنڈے کو بھی لوگ جاب کرتے ہیں، یا جنہوں نے لی ہے منڈے کی چھٹی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا کوئی ایک اس طرح کی چیز نہیں بیٹھ سکتی بھی ایک دن کر لیا جائے، کوئی اس طرح کا کنسنسس ڈیولپ ہو جائے مسلمانوں کے اندر، ہم لوگوں کے اندر، جتنی ہم مسلم امت۔ آپ وہ لوگ سامنے بات نہیں کرتے۔ میں نے پچھلی بار بھی آپ کو وہ زنانہ عید اور مردانہ عید کے حوالے سے بات کی تھی، تو یہ میرے لیے تو یہ بڑا عجیب و غریب سا ہے کہ اگر گھر پہ آپ دعوت کرتے ہیں، کھانا کرتے ہیں، ظاہر آپ اس سے ملٹی کلچرل کنٹری میں رہ رہے ہیں، کوئی سکھ دوست ہوں گے، کوئی ہندو دوست ہوں گے، فلپینو ہوں گے، کرسچن ہوں گے، آپ ان کو بھی بلائیں گے۔ جب وہ لوگ آپ کو بلاتے ہیں اپنی پارٹیز پہ یا اپنی سیلیبریشنز پہ، تو ظاہر آپ بھی بلائیں گے۔ تو وہ کیا کہیں گے آپ کے بارے میں یا ہمارے بارے میں کہ جناب اس کے ہاں تو کل پارٹی تھی تو آپ کے ہاں کیوں نہیں ہے، وہ تو کل عید منا رہے تھے تو آپ آج کیوں منا رہے ہیں؟ بے شک کہ یہ 3 دن کی عید ہوتی ہے، یہاں پر تو 4 دن کی بھی ہے، پورا ہفتہ کی بھی بنا سکتے ہیں آپ، وہ ایشو نہیں ہے۔ ایشو از دس کہ جناب ہمارا کنسنسس کیوں نہیں ہے؟ کیا اکنا، اسنا، منہاج القرآن، اسلامک سرکل آف برہمپٹن، اسلامک سرکل آف مساگا، اسلامک سرکل آف ٹورنٹو، یہ سب لوگ آپس میں بیٹھ کر کسی ایک نقطہ پر کیوں نہیں پہنچتے ہیں کہ ہم عید کب کریں؟ عید کے ٹائمنگ پہ تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ کب کرنا ہے۔ کچھ لوگ صبح 6 بجے پڑھاتے ہیں، پھر 7 بجے جماعت ہوتی ہے، 9 بجے ہوتی ہے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں شرکت کر سکیں۔ یہاں پر لوگ چلتے ہیں جی شفٹ ٹو شفٹ، پھر لوگوں نے نماز پڑھ کے کچھ نے نوکریوں پہ جانا ہوتا ہے، کچھ نے نوکریوں سے آ کے نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ اس لیے جب اتنی سہولتیں ان کے لیے دی جا سکتی ہیں یا پیدا کی جا سکتی ہیں، تو یہ سہولت عوام الناس کے لیے ان ٹوٹو کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس سہولت کو اس طرح سے بھی دینا چاہیے کہ بھئی ایک دن عید کا اناؤنس کریں آپ۔ اگر یہ عرفہ کے اگلے دن ہے تو عرفہ کے اگلے دن تو پھر قربانی ہے نا جی، وہ جب سعودیہ کے ساتھ ہے وہ کر لیں، یا برتھ آف مون کے ساتھ کرنی ہے تو پھر وہ کر لیں، لیکن خدا کے لیے کسی ایک چیز پر تو پہنچیں آپ۔ تو آج کا تو یہی تھا۔ 2-3 دوستوں کا مجھے فون آیا، وہ سمجھتے ہیں جی یہ صحافی ہے، اس کو سارا پتہ ہوتا ہے، جی عید کب ہے؟ میں کہا یار جب تمہارا دل چاہے عید کر لو، مجھے کیا پتا کب ہے۔ 2-3 دوستوں نے، اس نے کہا یار آپ بڑے غصے میں ہیں۔ میں کہا یار غصے میں کیوں نہ ہوں، صبح کا میں پاگل ہو گیا ان لوگوں کا جواب دے دے کے، یا لوگوں سے پوچھ کے عجیب و غریب یہاں پر لاجک دے رہے ہیں لوگ اپنی اپنی۔ ہم کیا کریں بتائیں؟ آپ کو عید کب منائیں؟ ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں جاؤ جی نہیں مناتے، منانی تو ہے نا جی، ہم نے عید انشاءاللہ منانی ہے، لیکن مجھے نہیں پتا لوگوں کے اختلاف کا یا لوگوں کا اپنا تو سیدھا اصول ہے۔ میں نے اپنی مسز سے بھی کہا، اپنے بیٹے سے بھی کہا، گھر والوں سے کہا کہ جو بھی پہلے عید کرتا ہے ہماری عید اس کے ساتھ، ہم کو بھی لیٹ عید کریں۔ ایک ہمارے پاس خوشیوں کا وقت ہے ہی کتنے، خوشیوں کے ہمارے دن ہیں ہی کتنے۔ میں نے کہا جی ایک عید آئی ہے اس کو بھی آپ نے رپھڑ میں ڈال دیا ہے، جو بھی پہلے عید کرتا ہے ہم اس کے ساتھ عید کریں گے۔ اور میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک۔ میں پہلے لوگوں میں سے عید کرنے والوں میں سے ہوں۔ میری طرف سے آپ کو عید مبارک۔ بے شک آپ سنڈے کو عید کرنے والے ہیں، بے شک آپ منڈے کو عید کرنے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔